مشورے کی برکت۔ فرمایا اگر بڑا اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے تو انشاءاللہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔ چہ جائے کہ چھوٹا اپنے بڑوں سے کرے وہ تو بدرجہ اولا محفوظ ہوگا۔ بڑا اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے تو انشاءاللہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔ چہ جائے کہ چھوٹا اپنے بڑوں سے کرے وہ تو بدرجہ اولا بہتر ہے۔ تو پیارا نبی بہت بڑے اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے، اور چھوٹے تو اپنا کوئی کام بڑے کے بغیر مشورے کے بغیر کرتے ہی نہیں تھے۔ نبی بہت بڑے، اور بڑے بھی ایسے کہ سبحان اللہ اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی، بڑے بھی ایسے، لیکن مشورے کی برکتیں سمجھائیں، اس میں بڑی خیر ہوتی۔ خود رائے کا مرض نہیں پیدا ہوتا، حجب سے محفوظ ہوتا ہے، اس میں بڑی خیر ہوتی۔ اگر بڑا اپنے چھوٹوں سے مشورہ کیا کرے تو انشاءاللہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔ چہ جائے کہ چھوٹا اپنے بڑوں سے کرے تو بدرجہ اولا محفوظ ہوگا۔ فرمایا تہذیب اس کا نام ہے کہ بناوٹ نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، سادہ زندگی بناوٹ کے بغیر، یہ تہذیب ہے۔ فرمایا آج کل سلامتی عزلت اور یکسوئی میں ہے، اس میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرے شر سے وہ اور ان کے شر سے میں بچا رہا ہوں۔ یکسوئی اسی بہتری اسی میں ہے۔ بس اوقات فکر ہوتی ہے کہ تعلقات بڑھائے جائیں، دین کی خاطر کسی تعلق بڑھانے کی ضرورت ہو تو بس، ورنہ تعلق بڑھانے میں خیر نہیں ہے۔ پہلے خیر غالب تھی، اب شر غالب ہے، تو جتنا تعلق بڑھتا ہے شر سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا یکسوئی اس میں ہے کہ آدمی یکسوئی مطلب بہتر یہی ہے، سلامتی اسی میں ہے کہ یکسوئی اختیار کرے۔ اب دوسروں سے بچ رہا تو یہ نیت نہ ہو کہ لوگوں کے شر سے میں بچ جاؤں، بلکہ یہ بھی نیت ہو کہ لوگ میرے شر سے بچ جائیں۔ سبحان اللہ، لوگ میرے شر سے بچ جائیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی سے کسی قسم کی بھی توقع مت رکھو، یہ بات دین اور دنیا کی راحت کا گر ہے۔ جس شخص کی یہ حالت ہو گئی وہ افکار اور ہموم سے نجات پا جائے گا۔ کسی سے توقع نہ رکھو، قریب سے تر اور دور سے دور تر سے توقع نہیں، ایک اللہ پہ توقع رکھو، اسی سے امید رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ فرمایا محض دوسروں کے اعتماد پر کام چھوڑ دینے سے وہ کام اکثر مکمل نہیں ہوتا۔ فرمایا کسی کا بوجھ ڈال کر اس کے یہاں کھانا پینا نہ چاہیے، اس بات کو عمر بھر یاد رکھنا۔ کسی پر بوجھ ڈال کر اس کے یہاں کھانا پینا نہ چاہیے، اس بات کو عمر بھر یاد رکھنا کہ بوجھل طبیعت کے ساتھ وہ آپ کو کھانا دے، آپ کھانا کھائیں۔ فرمایا حدیث میں اگر مسلمان سے بغیر کسی شرعی وجہ سے 1 سال تک نہ بولا جائے تو سخت گناہ ہے، بغیر کسی وجہ کے۔ بیوی کے ساتھ بدخلقی نہ کرو، مگر یہ بھی نہیں کہ اس کو میاں بنا لو۔ اعتدال ہو، اعتدال۔ بیوی کی تھوڑی بہت بدخلقی کو گوارا کر لینا چاہیے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ شادی ہوتی سارے اعزاء اقارب کو چھوڑ کر شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ تھوڑی بہت تو برداشت ہو جائے۔
فرمایا دوسروں پر ہنسنا نہ چاہیے، اکثر دیکھا کہ جو جس پر ہنسا وہ اس عیب اور مصیبت میں مبتلا ہوا۔ فرمایا دوسروں پر ہنسنا نہ چاہیے، اکثر دیکھا کہ جو جس پر ہنسا خود اس عیب یا مصیبت میں مبتلا ہوا۔ نشست و برخاست سب میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف اور تنگی نہ ہو میری ذات سے، اپنے رہن سہن میں، اپنی زندگی میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کسی کو تکلیف اور تنگی نہ ہو مجھ سے۔ میں معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، معاشرت اختیار کرو بھائیوں جیسی۔ معاملات تو اجنبیوں کی طرح، صاف ستھرا معاملہ، تحریر ہو، باپ کی بیٹے کی کاروبار میں کیا حیثیت ہے، بھائی بھائی کی کاروبار میں کیا حیثیت ہے، حیثیت واضح ہو، وہ کتنا لے رہا ہے، یہ کتنا لے رہا ہے، واضح ہو۔ بس اوقات یہ چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں اور اسے اخوت کے خلاف اور بھائی چارگی کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ آگ ایسی بھڑکتی ہے کہ ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے، وہ اندر سے وہ اس کا لاوا پکتا رہتا ہے، ادھر سے اس کا لاوا پکتا رہتا ہے، غلط فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔ تو معاملات صاف ہوں، ہاں آپس میں رہو، معاشرت بہت پیاری ہو، لیکن معاملات کا جہاں معاملہ ہے تو وہاں صاف صاف لکھا ہو، تحریر ہو، جو شرعی ضروریات ہیں ان کی رعایت رکھی جائے۔ یہ نہیں یار کیا معاملہ کرنا ہے، یار کرنے دو یار، کوئی بات نہیں۔ اگر یوں کہیں تو لوگ کیا کہیں، یار بھائیوں میں یہ ہو رہا ہے، یار باپ بیٹے میں یہ ہو رہا ہے۔ معاملہ صاف رکھو۔ بڑا بیٹا کاروبار میں آ گیا، شریک ہو گیا، کوئی حیثیت طے نہیں ہے، باقی بیٹے بعد میں ہیں، باپ کا انتقال ہوتا ہے اور بڑا بیٹا سب پہ قبضہ کر لیتا ہے کہ میں نے ساری زندگی باپ کے ساتھ کام کیا ہے، انہیں کیا حصہ۔ شرن تو اس کی حیثیت طے ہی نہیں تھی، کس حیثیت سے آیا تھا، ملازم کی حیثیت سے آتا ہے، شریک کی حیثیت سے آتا ہے، کس حیثیت سے آتا ہے، بہنوں کا حصہ ہے، کیا ہے۔ تو معاملات صاف ہو، بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ لیکن معاشرت سبحان اللہ وہ بھائیوں کی طرح ہو، خیر خواہی، ہمدردی، ایثار۔ دنیا داروں میں دیکھا ہے کہ دوستوں سے بھی تکلف اور تصنع سے ملتے ہیں، ایک کو دوسرے کی شان کا بہت خیال رہتا ہے۔ دنیا داروں میں دیکھا ہے کہ ایک دوسرے تکلف اور تصنع سے ملتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں اس بات خیال کرتے ہیں کہ میں اسے کیسے ملوں، کہنا کہ ایسا نہ ہو کہ میری حیثیت باقی رہے۔ وہ بھی ذرا دیکھتا ہے کہ یار کس طریقے سے ملنا ہے، پھر بات کا انداز بھی پہلے ایسے ہی ہوتا ہے، پھر ایسے ایسے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں تو یہ سب تکلف ہے، تصنع ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی اس کو کہتے ہیں جس میں انہیں تکلیف ہو، جس میں انہیں تکلیف ہو، اس کا نام نافرمانی ہے۔ اگر تمہاری ایک چیز کوئی مشت بھر کے اٹھا کے دے دے تو اس کو احسان سمجھو اور ہمیشہ یاد رکھو، یعنی احسان کا خیال رکھا جائے، محسن کا خیال رکھا جائے۔ ایک صاحب پان کے ڈبے پر پالش کرا کے لائے تو حضرت والا نے فرمایا اس کی اجرت دے دی؟ اس نے عرض کیا پالش کرنے والا جاننے والا آدمی ہے، اس نے پیسے نہیں لیے۔ حضرت نے فرمایا جاننے کا حق صرف ایک طرف تو نہیں ہے، تم بھی تو جاننے کا حق ادا کرو۔
یا وہی پٹتا رہے ہمیشہ؟ کبھی ایک آنے کے بجائے 2 آنے بھی دے دیا کرو، جاننے والا کوئی بات نہیں، سے 2 آنے دے دو، جاننے والا. لیکن تو ادھر سے خالی رعایت نہ چاہی جائے، ادھر سے بھی رعایت ہونی چاہیے. ادھر سے بھی رعایت ہونی چاہیے. تو کوئی آدمی احسان کر رہا ہے تو اللہ کرے ہم اس سے بڑھیا احسان کرنے والے بنے. کوئی اچھائی اور رعایت رکھ رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ رعایت رکھیں. یہی معاشرت ہے نا، یہی معاشرت ہے. اور وہ جب دیکھتا ہے کہ بار بار ہی تو ڈبیے پہ رنگ ہو رہا ہے تو وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اب جاؤ ہی نہیں. زیور یا لباس کی محبت کم کرنے کا علاج یہ ہے کہ اپنے گھر میں سب زیور اور لباس پہنا کریں اور دوسروں کے گھروں میں معمولی زیور اور لباس پہن کے جایا کریں. معاملہ بالکل الٹ ہے. تو یہ فرمایا تقریبات میں عورتوں کو جانے کے انسداد کا آسان طریقہ ہے ہی یہی کہ جانے کا منع نہ کریں مگر اس پر مجبور کریں کپڑے زیور وغیرہ کچھ نہ پہنیں. جس حیثیت سے اپنے گھر میں رہتی ہیں اسی طرح چلی جائیں، خود ہی جانا بند کر دیں گی. فرمایا بوڑھوں سے پردہ ضروری ہے. بوڑھے میں تجربہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ دقائق حسن کو زیادہ جانتا ہے اور اس کا ادراک اور ہیجان اس میں محسوس نہیں ہوتا تو شبہ ہو جاتا ہے کہ ہیجان نہیں، واقع میں ہیجان ہوتا ہے. رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے، ضبط کی قوت دیگر قوا کی طرح اس میں ضعیف ہوتی ہے تو اس کا مبتلا ہو جانا ذرا بھی مشکل نہیں. اس واسطے بوڑھے سے پرہیز کریں، بوڑھوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے. سبحان اللہ، کیسے حکیم ہے، کیسے حکیم. اور شریعت نے کتنی باریکیوں کا خیال رکھا ہے اور اللہ نے ان باریکیوں کی ان حضرات کو سمجھ بھی دی. یہ غلطی عام طور پر یہ ہے کہ زبان اور پیٹ کی حفاظت نہیں کرتے. یاد رکھیں بدون عقل حلال انوار الہی نصیب نہیں ہو سکتے. بدون لقمہ حلال کے انوار الہی نصیب نہیں ہو سکتے. حرام مال سب سے بری چیز ہے، یہ تخم ہے تمام گناہوں کا. اور گناہوں کو اس طرح یاد کیا کرو اور زبان سے کہا کرو اے اللہ میں بڑا نالائق ہوں، اس قابل ہوں کہ غرق کر دیا جاؤں، کوئی عذر میرے پاس نہیں، میں نے بہت ہمت کی مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی، آپ مدد کیجئے اور اس خباثت سے مجھے نکال دیجیے. یعنی خوب ندامت کے الفاظ بولے جائیں اور اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا جائے. اس طریقے سے اپنے نفس کو شرمندہ کیا جائے اور اسے رسوا کیا جائے اللہ کے سامنے. آدمی قناعت پر اکتفا کرے، ضروری زمان کے ساتھ رہے، تھوڑی آمدنی بھی رہ سکتا ہے، فرد منصبی کو بھی ایسا ہی تقوی والا ادا کر سکتا ہے. کوئی اپنی فرائض کو صحیح ذمہ داری سے وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اندر قناعت کی دولت، قناعت کی دولت. اہل محبت کی صحبت سے محبت ملتی ہے لیکن ان کی صحبت پرہیز کے ساتھ اختیار کی جائے. پرہیز یہ ہے کہ اہل دنیا کی صحبت سے بچو. اہل دنیا وہ ہیں جو غیر اللہ کا تذکرہ زیادہ کرے، ایسی خدمت خلق جس میں اپنے دین کا ضرر ہو مذموم ہے. دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنے دین بگاڑ دینا کون سی خدمت خلق ہے؟ فرمایا ایسی خدمت خلق جس میں اپنے دین کا ضرر ہو مذموم ہے. دنیا، لوگوں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت خراب کر دینا کوئی دین نہیں.
مردے کو کفن دینا، نہلانا، دفن کرنا سب پردہ پوشی کے لیے ہے۔ مومن کی حیات اور بعد الممات لائق ہے کہ اس پہ پردہ ہی ڈالا جائے۔ سبحان اللہ، زندگی کے اندر بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے۔ دیکھو شریعت نے مرنے کے بعد بھی اس کی پردہ پوشی کا خیال رکھا۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا اپنے شیخ سے مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یوں سمجھے کہ میری اصلاح کے لیے ان سے بہتر دنیا میں اور کوئی نہیں۔ مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یوں سمجھے کہ میری اصلاح کے لیے ان سے بہتر دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تب بھی محبت زائل نہ ہو، اس کے قول اور فعل سے دل میں اعتراض پیدا نہ ہو۔ حتیٰ کہ کوئی معصیت بھی سرزد ہو جائے تو دل میں کدورت نہ آئے، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ بھی ایک انسان ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، بشرط یہ کہ اس گناہ پہ وہ اصرار نہ کرتا ہو اور کسی بدعت میں مسلسل مبتلا نہ ہو۔ غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کی عقیدت میں کمی نہ آئے، یہ بھی ایک انسان ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ جس طرح باپ سے خطا ہو جائے تو محبت باقی رہتی ہے، مناسبت پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی خدمت میں لگا رہے۔ خدمت کے بغیر مناسبت عام طور پہ پیدا ہوتی نہیں۔ خدمت سے کسی وقت دل سے دعا نکلتی ہے، یہی توجہ ہے۔ ہاں توجہ فرما لیں، توجہ فرما لیں۔ توجہ اسی کا نام ہے کہ دل میں ان کی خوشی ہوتی ہے اور اللہ ان کی دل کی بات کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دل کی خوشی ہوتی ہے اور ان کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی، یہی توجہ ہے۔ فرمایا خدمت سے وقت دل سے دعا نکلتی ہے، یہی توجہ ہے، اس سے کام بن جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے، محبت میں سرشار تھے، ایک اشارے پہ جان دیتے تھے۔ اسی طرح اس سے ان کی ہر بات سے محبت، اس کو تکلیف سے بچانے کی ہر وقت فکر رہے، اس کی راحت کا خیال رکھے۔ جیسے کہ ابو العالیہ کے غلام خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شیخ ناراض ہو گئے، غلام کو نکال دیا۔ برسات ہوئی تو شیخ کی گھر کی چھت ٹپکی۔ ان کی بیوی بولی خامخواہ ایک خدمتگار کو گھر سے نکال دیا، اگر وہ ہوتا تو چھت درست کرتا۔ ابو العالیہ بولے اس کو میں نے ہی تو نکالا ہے، تم نے تو نہیں نکالا، تم بلا لو۔ چونچہ کسی سے کہہ کر جنگل میں روتے پھرتے تھے، بلایا اور کہا ہمارے گھر کی چھت ٹھیک کرو۔ وہ مٹی ڈال کر چھت کوٹ رہے تھے کہ ابو العالیہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آواز دی کہ یہ لے لو۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ اوپر سے کود پڑے، روٹی کو سر پر رکھ کر پھر کھائی۔ بہرحال شیخ سے مناسبت پیدا کرنی چاہیے، اگر عقیدت ہو جائے تو بات آسان ہو جاتی ہے۔ عقیدت اور عظمت ہو تو بات جلتی دلوں پہ اثر کرتی ہے، تب جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کی عادت اور اخلاق دیکھ کر ویسی اخلاق اور عادات اپنے اندر پیدا کی جائیں، اس سے جلد مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب مناسبت پیدا ہو جائے تو اپنے آپ کو تابع بنا لے۔ جس کام کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ نفسانی خواہشات کی آزادانہ پیروی سے بچنا، اور اس کے لیے جو مرشد بتائے طریقوں پر مجاہدہ کرنا۔ مجاہدے کے معنی اصطلاح میں یہ ہے کہ نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے اور نیک کاموں کا پابند بننے کے لیے کوشش کرنا۔ یہ کہتے ہیں مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ہمت کر کے اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنا اور ہمت کر کے اپنے آپ کو اطاعت پہ لے کے آنا۔ ہمت تو کرنی پڑے گی، مجاہدہ۔ پھر ایک وقت آتا ہے الحمدللہ کہ یہ مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے
اور سہولت سے گناہوں سے بچنا آسان گناہوں سے بچنا ہو جاتا ہے، اور سہولت سے نیکیوں پہ استقامت ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت تک مجاہدہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ سچی طلب ہو تو اللہ راستہ ضرور نکالتا ہے، سچی طلب ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ہاں، ہو نہیں سکتا کہ آدمی سچا طلبگار ہے اور اللہ کا بننا چاہتا ہے اور اللہ قرب چاہتا ہے اور اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرتا اور اللہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساری ہمت کر ڈالے اور سچی طلب ہو دنیا پانے کی، ممکن ساری زندگی نہ ملے، لیکن کوئی شخص سچی طلب کرے اور ہمت سے کام لے، اللہ کو پانے کی وہ ضرور ملتا ہے۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی سچی طلب ہو اور ہمت بھی ہو نہ ملے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے کل قیامت میں متبادل دے دے، لیکن اللہ کو پانے کی سچی طلب اور ہمت ہو، اللہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کل قیامت میں اس کا متبادل کوئی نہیں، وہ یہی ملے گا، وہ یہی ملے، تو وہ چیز ضرور نصیب ہو جائے گی۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔